اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے بے حیائی کی طرف آنے والی خواتین کے متعلق بات کی تھی کہ شروع اسلام کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو ہمیشہ کے لیے گھر پر بند کرنے کا حکم دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے اوپر موت واقع ہو جائے، یا اللہ فرماتا ہے لہن سبیلا، میں اس کے لیے کوئی اور رستہ نکال دوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوالی لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے 100 گھوڑے پر ایک سال کے لیے جلا وطن، اور اسی طرح شادی شدہ کے لیے 100 گھوڑے اور رجم کر دینا، یہ اللہ نے نئی سزا نافذ کی تھی، نازل کی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف جلدی آتے ہیں، اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کر دیتا ہے اس حالت میں کہ جب وہ برائی کا کام کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس وقت ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جب ان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے اور وہ حالت تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی بھی موت توبہ قبول نہیں کرتا جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب طے کر رکھا ہے۔ اور پھر اہل ایمان والوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے عورت کا وارث بننا یہ لازم نہیں ہے، جو مر گیا اس کی عورت بھی تمہاری نہیں ہے، وہ عورت جہاں چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے، اور تم زبردستی ان سے حق میں بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے ساتھ دستور کے مطابق احسن طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر کوئی عورت تمہیں ناپسند ہے، اس کی عادات تمہیں اچھی نہیں لگتی، اللہ فرماتے ہیں یجعل اللہ فی خیر کثیرا، اللہ اس عورت کے گھر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بنائی والا معاملہ پیدا کر دے گا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 62 ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو رویے اور عادات لوگوں کی بنی تھی، اللہ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس دور کے اندر یہ تھا کہ اگر ایک آدمی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کرنے والا ہے تو وہ پہلی بیوی کے اوپر جو اس نے احسانات یعنی حق میں دے رکھا ہوتا تھا وہ اس سے زبردستی واپس لینا چاہتا تھا، اور اس نے دیا بھی بہت زیادہ ہوتا تھا اور بعد میں پچھتاتا تھا کہ میں نے اتنا حق میں کیوں دے دیا۔ دوسری بات کہ اپنے باپ کے مرکوہا کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جن عورتوں سے بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کے متعلق اللہ وضاحت کے ساتھ بات کرے گا کہ کن کن کے ساتھ لوگ نکاح نہیں کر سکتے، اس حوالے سے مزید بات سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، اگر تم چاہو، استبدال کہ تم نے بدلنی ہے زوج مقام زوج، ایک عورت کے بدلے دوسری عورت، یا ایک عورت کی جگہ تم نے دوسری عورت لانی ہے، تو فرمایا وَآتَيْتُمْ، اور جو تم نے ان کو دے رکھا ہے احداہن، کسی ایک کو قنطارا، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم نے اس عورت کو حق مہر دے رکھا ہے، آپ یہ اس کے اوپر زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کا حق میں اس کو دے کے اپنی جان چھڑا دوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام اچھا نہیں، یہ کام ایسے نہیں تمہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَآتَيْتُمْ، تم نے دے رکھا ہے احداہن، کسی ایک کو قنطارا، بہت زیادہ حق میں۔ یہ بات یاد رکھیے قنطار بہت زیادہ مال کے لیے بولا جاتا ہے، بہت زیادہ مال۔ حضرت
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کے حق مہر دینے کے اندر درمیانی راہ اختیار کیا کرو. باقاعدہ ممبر کو دبایا اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے تم نے خواتین کے اوپر اتنا زیادہ حق مہر مقرر کر دیا ہے کہ بعد میں تم پریشان ہوتے ہو، لہذا 400 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر مقرر نہ کرے. اور پابندی لگا دی. جب امیر المؤمنین ممبر سے نیچے اترے تو ایک قریشی عورت امیر المؤمنین کے پاس گئی اور کہنے لگے امیر المؤمنین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا کہ تم نے اگر کسی عورت کو زیادہ حق میں دے رکھا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، تو آپ ہمارے اوپر کیوں حد مقرر کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے یہ حد مقرر کر دی ہے کہ اس عورت کو نکاح کرنے والی عورت کو اس سے زیادہ حق میں نہیں دیا جائے گا؟ تو اس وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام سے معافی بھی مانگتے اور کہتے ہیں اللہ اس دنیا کے اندر عمر بن خطاب سے زیادہ فقیر لوگ بستے ہیں. فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر. تو جتنا انسان کے پاس کے اندر ہو اتنا حق میں مقرر کرے. اگر تھوڑی گنجائش ہے تو تھوڑا حق میں لکھوائے، اور اگر زیادہ لکھوا سکتا ہے تو زیادہ حق میں دے. اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں. یہ عورت کا حق ہے اور یہ عورت کو حق ملنا چاہیے. فرمایا فلا تأخذوا پس نہ تم لوگ منہ اس سے شیئا کچھ بھی، تھوڑا بہت بھی لینا، زیادتی نہ کرنا. اگر وہ اپنی خوشی سے عورت دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر مگر تم اس عورت کے پاس سے مان نہیں لے سکتے. اتأخذونه کیا تم اس سے دو گے بہتان باندھتے ہوئے، کوئی تہمت لگاؤ گے اس کے اوپر، وعشقا مبینا اور واضح گناہ کا ارادہ کرو گے، زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے اس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لعان کرنے والے آئے، ایک عورت اور ایک مرد. لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بدکاری کرتے ہوئے عورت پکڑی گئی ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، ہمارے دنیا جدائی کروا دی ہے. نبی اسلام نے دونوں کو سامنے بٹھایا اور فرمایا تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے. نہ عورت مانگتی تھی اور نہ ہی مرد مانگتا تھا. عورت کہتی میں نے ایسا کام نہیں کیا اور مرد کہتا کیا. اب نبی اسلام بارہ کہہ رہے ہیں تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تمہیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. نبی اسلام نے فرمایا تم دونوں مل نہیں سکتے. تو کہنے لگا میرا مال جو میں نے حق میں دے رکھا ہے اتنا زیادہ. فرمایا کہ بات یاد رکھو اس حق میں ہے کہ ایبل تم نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا تھا، وہ مال تمہیں کبھی نہیں مل سکتا چاہے تم سچے ہو، چاہے تم سچے ہو. اور اگر تم جھوٹے بھی ہو تو یہ مال اتنا دور چلا گیا ہے، شاید اتنی دور عورت نہ گئی ہو جتنا دور تیرا مال چلا گیا. مال سے تمہیں ایک روپیہ نہیں ہے. اس مال کے عوض جو تیرے لیے یہ عورت حلال ہوئی تھی، آپ کی مال اس عورت کا ہے، لہٰذا آپ اس عورت سے مال نہیں لے سکتا. یہ حق میں عورت کا حصہ ہے، عورت کا حق ہے. وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہے، اپنے پاس رکھے، اپنے خاوند کو دے دے یا اللہ کے راستے میں دے دے، جس طرح بھی اس کی مرضی ہے یہ کر سکتی ہے. فرمایا وقیف اور کیسے تأخذونہ تم لوگ اس سے وقت تحقیق افضا ملاح ہو چکا ہے بعضکم الی بعض، بعض کا بعض کے ساتھ تعلقات قائم ہو چکے ہیں. کس طرح تم پیسے واپس لو گے ہاتھ میں؟ اگر اس ملاح ہونے سے پہلے، صحبت ہونے سے پہلے تم مانگتے تو بھی تم بھی ہو نہیں کرنا تھا، لیکن اب تعلقات قائم ہو چکے ہیں تو اب کسی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی وجہ سے حق میں واپس مانگے. تو اخذنا اور بے شک تم نے لیا ہے اخذنا منکم اور تم نے پکڑا ہے تم سے میثاقا غلیظا مفتاحا. نبی اسلام نے حجۃ الوداع کا موقع فرمایا تھا لوگوں عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا کہ تم نے ان کو اللہ کی عوام کے طور پہ حاصل کیا ہے، اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر ظلم و زیادتی والا معاملہ نہ کرنا. تو اس کی بھائیوں اگر کسی عورت کو حق میں دے دیا ہے تو اب اس سے زبردستی لینا یا اس کے اوپر بوجھ ڈالنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ غیر مناسب بات ہے. ایسا رویہ انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب تمہیں بڑا تنقید ہو اور نہ تم نکاح کرو مانا کہا جس سے نکاح کیا ہو آباء تمہارے باپ،
تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا ہے اس عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے یا نسائی عورتوں میں سے الا ما قد سلف، لیکن جو پہلے ہو چکا۔ اگر کسی نے یہ غلطی کر لی ہے زمانہ جاہلیت کے اندر تو اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ نبی اسلام کے زمانہ کے اندر حضرت ابراہیم عازب رضی اللہ عنہ اپنے ماموں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اسلام کے زمانہ میں ایک آدمی نے اپنے باپ کی مقبوضہ کے ساتھ باپ کے فوت ہونے کے بعد شادی کر دی۔ نبی صلی والسلام نے وفد بھیجا اور فرمایا اس بندے کو قتل کر دو اور اس کا مال سارا چھین کے میرے پاس لے جاؤ۔ ایسے ایسے بندے کو جینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی بندہ بھی اپنے باپ کی بیوی اپنے باپ کی منقوہہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس باپ کی زندگی کے اندر یا اس باپ کی فوت ہو جانے کے بعد۔ فرمایا انہ بے شک کانا یہ ہے فاحشۃ بے حیائی کا کام اور مقتا اور ترازی والا کام ہے، وساء سبیلا اور یہ بہت ہی برا طریقہ ہے۔ یہ کام بھی اچھا ہے، کسی اور عورت سے شادی کر دو، اپنے باپ کی منقوہہ کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ اب وہ رشتے جن کو میرے رب نے حرام کرا دیا یا جن کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ قیمت حرام کر دیے گئے ہیں۔ علیکم تمہارے اوپر نکاح کرنا، امہاتکم تمہاری ماں کے ساتھ، جس کی ماں جس کی کچھ یعنی جس کے بدن سے تم پیدا ہوئے ہو اس ماں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاختی تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بانجیاں، وامہاتکم اور وہ تمہاری ماں اللہ کی وہ جو ارضعنکم تمہارے رضائی ماں ہے، جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس ماں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو خونی رشتوں کے ساتھ نکاح جن کے ساتھ کرنا حرام ہے، رضاع کے ساتھ بھی وہ سارے رشتے حرام ہیں، دودھ کے ساتھ بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ارضعنکم جس کا تم نے دودھ پیا ہے، واخواتکم وہ تمہاری بہنیں من الرضاعۃ جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے، جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، وہ بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، تم ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وامہات اور وہ ماں نساؤکم جو تمہاری بیویوں کی ماں ہے، یعنی ساس کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، نہ ہی تم بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ اور خالوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بانجیوں کے ساتھ، دور کے رشتے کے جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جو تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ امہات نسائکم اور تم اپنی بیویوں کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ وربائبکم اللاتھی اور وہ ربیبہ اللہ کی وہ جو فی حجورکم تمہاری گود کے اندر پرورش پا رہی ہے، بنسائکم اللاتھی جو تمہاری عورتوں کے بدن سے ہے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، فإن لم تکونوا پس اگر دخول نہیں کیا، بہن فلا جناح علیکم تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں ایک پوشیدہ بات میں اس بات کو سمجھیے، ایک بندہ ہے اس نے نکاح کرنا ہے، اب جس جگہ وہ نکاح کر رہا ہے اس عورت کی پہلے شادی ہوئی تھی اور اس عورت کی پہلے بیٹیاں بھی ہیں، اس عورت کی اولاد بھی ہے۔ اب اس نے اس ماں کے ساتھ جو بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اب یہ نکاح کر کے اس کو لے آتا ہے، اب اس کے ساتھ یہ تعلقات قائم کرتا ہے تو جو اس کی پیچھے بیٹیاں ہیں وہ ساری اس کے اوپر حرام ہو جائیں، ان کے ساتھ یہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس نے دوسری صورت یہ ہے، اس نے نکاح کیا اور بیٹیوں کی ماں کے ساتھ، اب اس کو اپنے عقد کے اندر لے کے آتا ہے، اس سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی یا وہ عورت مر گئی، اب
اس کی جو بیٹی ہیں اس کے ساتھ یہ بندہ نکاح کر سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں فلا جناح علیکم، اس معاملے میں جو ہمارے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. یہ بات دوستوں کی ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر تم بیٹی کی ماں کے ساتھ شادی کر لی ہے تو بیٹی حرام ہو گئی. اگر اس عورت کو صحبت تعلقات قائم کرنے سے پہلے طلاق دینی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو پھر اس کی بیٹی ہمارے اس کو مرد کے لیے حلال ہو جائے. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا، بس اگر نہیں دخل تو بہتر تم نے ضرور کیا فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی اس معاملے میں منع نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں. وَحَلَائِلُ، اور وہ بیوی أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، تمہارے بیٹوں کی، مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے پشتوں سے ہے. اپنی بہو کے ساتھ یہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا، اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ یہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا. فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا، اور نہ تم جمع کرو بین الأختین، دو بیٹوں بہنوں کو. دو اکٹھی سگی بہنیں، دو رضائی دودھ پیتی بہنوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ایک ہی بندہ اپنے نکاح کے اندر. دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح کے اندر ایک بندہ اکٹھا نہیں رکھ سکتا. اللہ کہتے ہیں الا ما قد سلف، لیکن جو پہلے گزر گیا. فروغ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے پاس آیا، میں نے اسلام کو قبول کیا اور میرے پاس دو بیویاں تھیں اور دونوں ہی آپس میں بہنیں تھیں. تو نبی اسلام مجھے کہنے لگے ایک بیوی رکھ لو، ایک عورت کو رکھ لو اور ایک کو طلاق دے دو. بیت وقت دو بہنیں ایک نکاح کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی. تو یہ دو بہنیں ایک نکاح کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہاں دو بہنوں کا تذکرہ آیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا بھتیجی کے ہوتے ہوئے پھوپھی کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک بندہ اس نے بھتیجی کے ساتھ نکاح کیا اور وہ بھتیجی اپنے پھوپھوں کو اس بندے کے عدد کے اندر نہیں لا سکتی. ایک بندہ ہے اس نے ایک عورت سے شادی کی ہے، وہ اس عورت کی بھانجی لگتی ہے، وہ اپنی خالہ کے ساتھ اپنے خاوند کا نکاح نہیں کروا سکتی، نہ اوپر سے نیچے اور نہ نیچے سے اوپر. ایک نکاح کے اندر پھوپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک نکاح کے اندر خالہ اور بھانجی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ قرآن نے نہیں بتلایا بلکہ حدیث نے بتلایا ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزوم ہے. اگر دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا جائے تو مسئلے کی سمجھ نہیں لگتی. اب اللہ رب العالمین یہاں کہتے ہیں رضائی بہنیں، رضائی بھائی، رضائی رشتے جن کے ساتھ دودھ پینے کا معاملہ ہے، یہ رضا صاحب کا ہوتی ہے. اما یشر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں اندر پہلے کے رضاعت بھی 10 مرتبہ، کوئی 10 مرتبہ دودھ پیے گا تو پھر رضاعت ثابت ہوگا. پھر 5 کو میرے رب نے منسوخ کر دیا. اب یہ رضاعت رہ گئی ہے 5 مرتبہ دودھ پینے کے اوپر. 5 مرتبہ بچہ دودھ پیے اور 2 سال کی عمر کے اندر 2 سال کی عمر کے بعد میرا تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2 سال کے اندر اور 5 مرتبہ اگر بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے تو پھر یہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کی اولاد اس کی آگے پہ رضائی بہنیں اور رضائی بھائی بن جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو اکٹھی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی الا ما قد سلف، لیکن جو پہلے گزر گیا اس کی بندہ معافی مانگے اور ادا نہ کرنے کا عہد کرے. ان اللہ، بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ تو میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے متعلق بات کی ہے اور اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا 5واں اور چوتھا پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح استقامت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
أستغفرك وأتوب إليك